بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی زن تماشا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عاصم درانی صاحب، میں نے کہا، آپ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ جس وقت آپ کی بیوی کی موت واقع ہوئی اس وقت آپ اپنے ایک دوست کامران مرزا کے ساتھ شیزان میں لنچ تناول کر رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے بیان کے ثبوت کے طور پر کامران مرزا کو گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کیا، اور جو نتیجہ برآمد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ قدرے شرمندہ لہجے میں بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کامران مرزا کے ساتھ لنچ کر کے آپ نے غلطی کی تھی یا جعلی گواہ پیش کر کے؟ ذرا اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں غلط بیانی پر سخت نادم ہوں۔ وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں اس روز اکیلا ہی لنچ پر گیا تھا، مگر چونکہ عدالت میں بیان دے چکا تھا کہ کامران مرزا کے ساتھ لنچ پر گیا تھا، اس لیے میری ہدایت پر میرے وکیل کو جعلی گواہ پیش کرنا پڑا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، ملزم کے نئے پینترے کو نوٹ کیا جائے۔ پھر عاصم درانی سے پوچھا، ابھی آپ نے فاضل عدالت کو بتایا کہ وقوعہ کے روز آپ اکیلے ہی لنچ کرنے گئے تھے، مگر آپ کی سیکرٹری اس بات کی گواہ ہے کہ مذکورہ روز دفتر سے نکلتے وقت آپ نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے شیزان جا رہے ہیں۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گیا۔ میں آہستہ آہستہ جال سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیکرٹری سے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اس کے لہجے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا جج نے بھی اس کے لہجے کا کھوکھلا پن صاف محسوس کیا تھا۔ میں نے کہا، عاصم صاحب، آپ کو تو یاد نہیں، مگر یہ بات آپ کی سیکرٹری کو اچھی طرح یاد ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ عاصم کی مایوسی کو بھانپتے ہوئے اس کا وکیل ایک مددگار کی حیثیت سے آگے بڑھا، یور آنر، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے موکل نے اپنی سیکرٹری کو کیا بتایا تھا اور کیا نہیں بتایا تھا؟ وہ اپنی سیکرٹری کو رپورٹ کرنے کا پابند تو نہیں ہے۔ میں نے اپنا رخ وکیل صاحب کی جانب کرتے ہوئے کہا، اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے میرے محترم دوست۔ پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ ملزم جرح کے دوران میں کئی مرتبہ دروغ گوئی سے کام لے چکا ہے۔ ابھی میں اپنے سوالات سے اس کے مزید کئی جھوٹ منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ وہ وکیل صفائی کو حکم دے کہ وہ مقدمے کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ان کا کچھ بھلا نہیں ہوگا، صرف معزز عدالت کا وقت ہی ضائع ہوگا۔ جج نے وکیل صفائی کو مداخلت سے پرہیز کی تلقین کر کے مجھ سے کہا، آپ اپنی جرح جاری رکھیں بیگ صاحب۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے معصوم صورت مگر بدصورت عاصم درانی سے پوچھا، آپ نے اپنے بیان میں ایک جگہ بتایا تھا کہ آپ وقوعہ کے روز 2 بجے دفتر سے نکلے تھے اور آپ کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد یعنی 3:30 بجے واپسی ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، آپ نے اس روز کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے بوکھلا کر میری جانب دیکھا، پھر لکنت زدہ لہجے میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جج نے اسے ڈانٹ پلائی، مسٹر عاصم، آپ سوال نہ کریں، آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا، میں نے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، آپ کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے خوشمگین رزنوں سے اپنی سیکرٹری کی جانب دیکھا۔ وہ کنول کے بیان سے بے خبر تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا تھا۔ جج نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مسٹر عاصم، تمہارے کئی جھوٹ ریکارڈ پر آ چکے ہیں۔ اگر تم نے مزید جھوٹ بول کر عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ سخت ترین سلوک کیا جائے گا۔ وہ مریل سی آواز میں گویا ہوا، میں نے اس روز لائٹ گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سوٹ کی وضاحت کریں، کیا مطلب؟ میں نے اسے مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، عاصم درانی صاحب،
ہمارے ملک میں مختلف قسم کے سوٹ پہنے جاتے ہیں، مثلا شلوار سوٹ، سفاری سوٹ، پینٹ کوٹ سوٹ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے 2 پیس پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جب آپ لنچ سے واپس آئے تو آپ کے بدن پر آف وائٹ سفاری سوٹ تھا۔ اس کے چہرے پر سرسوں کھل اٹھی۔ وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے مسٹر عاصم۔ میں نے بھی جواباً اونچی آواز میں کہا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آپے سے باہر ہونے لگا، آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اس کے بد اخلاق لہجے کا برا منائے بغیر کہا، عاصم صاحب، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ بات آپ کی سیکرٹری نے معزز عدالت کو بتائی ہے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے خونخوار نظروں سے کنول کو گھورا، پھر نسبتاً ہموار لہجے میں بولا، کنول کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں وقوعہ کے روز پورا دن ایک ہی سوٹ میں رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، کنول کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر وہ کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ وہ روکھے لہجے میں بولا، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ چلیں ہم ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، آپ یہ بتائیں کہ وقوعہ کے روز 3 سوا 3 بجے کہاں تھے؟ وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کے لیے آخری زور مارا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست میرے موکل کے ساتھ سخت زیادتی کر رہے ہیں، اپنے بے تکے سوالات سے اسے بار بار ٹارچر کر رہے ہیں۔ جب سے اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک 20 بار یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ میرا موکل وقوعہ کے روز دوپہر 2 بجے سے 3:30 بجے تک لنچ میں مصروف تھا۔ اسی دوران میں اس کے گھر میں مسلح ڈاکوؤں نے، جج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، اب اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ بھی غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں اور ٹو دا پوائنٹ جرا کریں۔ رائٹ یور آنر، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ 20 بار کے دہرائے ہوئے اس سوال کو جھٹلانے کے لیے میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ میں فاضل عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے آخری بار یہ سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے عاصم درانی سے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوعہ کے روز آپ دوپہر کے 3 سوا 3 بجے کہاں تھے؟ وہ بے دھڑک بولا، میں اس وقت شیزان میں تھا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا برانڈ؟ 555 یعنی 555۔ وہ بیزاری سے بولا، 555 کا مطلب 555 ہی ہوتا ہے، ویسے آپ جو چاہیں مطلب نکال لیں، آپ وکیل ہیں، ایسے کاموں میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے اس کے لہجے کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ عبد الشکور نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ کون عبد الشکور؟ لکی کولڈ سپاٹ تو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ہاں یاد آیا، یہ میرے گھر کے قریب ہی ہے، اسٹریٹ کے کارنر مین روڈ کے نزدیک۔ ٹھیک فرمایا، میں نے کہا، عبد الشکیر لکی کولڈ سپاٹ کا مالک ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہ کریں، میں نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر عبد الشکور کا دعویٰ ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے دوپہر 3 اور 3:15 بجے کے درمیان اس کی دکان سے 555 سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ وہ روا روی میں کہہ گیا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں تو اکثر اس کی دکان سے سگریٹ خریدتا رہتا ہوں۔ ہاں، البتہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا نام عبد الشکور ہے۔ اکثر وہاں سے سگریٹ خریدنے کی بات اور ہے مسٹر عاصم درانی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا، وقوعہ کے روز مذکورہ وقت پر آپ کا جائے واردات کے نزدیک پایا جانا غیر معمولی بات ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب آپ اسی وقت کے دوران میں شیزان میں لنچ کر رہے تھے۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بات بناتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے عبد الشکور کو مغالطہ ہوا ہو، میں چونکہ اکثر اس سے سگریٹ لیتا رہتا ہوں، اس لیے اس نے فرض کر لیا کہ وقوعہ کے روز بھی میں نے اس سے 555 کا پیکٹ خریدا تھا۔ بات فرض کرنے کی نہیں ہے مسٹر عاصم، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ عبد الشکور کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز آپ بہت جلدی میں تھے اور آپ نے بقایا پیسے بھی نہیں لیے تھے، 100 کا نوٹ دے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت آپ اپنے بنگلے سے نکل کر آئے تھے۔ عبد الشکور نے بھی آپ کو آواز دینا مناسب نہیں سمجھا اور سوچا جب آپ رات کو اس کی دکان کے پاس سے گزر کر گھر جائیں گے تو وہ بقایا پیسے آپ کو دے دے گا، لیکن پھر اسی روز وہاں پولیس پہنچ گئی۔ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ عبد الشکور کو مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ جس وقت آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا اس وقت آپ جائے وقوعہ پر کیا کر رہے تھے؟
اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص پوری توجہ سے ملزم عاصم دورانی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس موقع پر وکیل صفائی خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ عاصم کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں شیزان میں۔ آپ ایک ہی بات دہرائے جائیں گے کہ وکیل صاحب کے سوال کا درست جواب بھی دیں گے، جج نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے کہا، عبد الشکور کا کہنا ہے کہ آپ اس وقت آف وائٹ سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا، میں اپنے موکل سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے مجھ سے استفسار کیا، وکیل صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب اعلیٰ۔ میں نے کہا، یہ موکل اور وکیل کا قانونی حق ہے، وہ آپس میں کسی بھی وقت صلاح و مشورہ کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میری چھوٹی سی ایک درخواست ہے۔ وہ کیا بیگ صاحب؟ میں نے کہا، اس وقت عدالت کے کمرے میں گواہ عبد الشکور بنفس نفیس موجود ہے۔ میرے اس انکشاف پر ملزم عاصم دورانی نے گردن گھما کر کمرے میں موجود افراد پر نگاہ دوڑائی، پھر اس کی نظر عبد الشکور پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے شاید وہ پریشانی میں اس طرف توجہ نہیں دے سکا تھا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملزم اور وکیل صفائی کی خفیہ ملاقات سے پہلے گواہ عبد الشکور کا بیان لے لیا جائے، کیونکہ یہ غریب آدمی اپنا کام دھندا چھوڑ کر صبح سے ہمارے ساتھ خوار ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے فارغ کر دیا جائے۔ میری درخواست معقول تھی۔ جج نے فوراً عبد الشکور کا بیان ریکارڈ کروا لیا۔ اس نے تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو میں نے جرح کے دوران میں ملزم پر منکشف کی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، آپ گواہ پر جرح کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل صفائی نے جواب دیا، پہلے میں ملزم عاصم دورانی سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے پیشکار کو ہدایت کر دی کہ آئندہ روز ہمارے کیس کا نمبر شروع میں رکھے اور ایک روز بعد پیشی کی تاریخ دے دی۔ چلیں وکیل صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ میں نے وکیل مخالف کی جانب دیکھتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کو اپنے موکل سے راز و نیاز کرنے کے لیے پورا دن مل گیا ہے۔ اب یہ جیل والوں کی مہربانی پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی فائلیں سنبھالتے ہوئے ملزم عاصم دورانی کے پیچھے پیچھے عدالت کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم برآمدے میں آئے تو میں نے جیل کی گاڑی کے قریب وکیل اور موکل دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے قریب سے گزر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رمضانی صاحب نے کہا، بیگ صاحب آپ تو اپنے دفتر جائیں گے؟ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، ویسے بھی عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں کیا کام؟ کل کا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی اور کیس زیر سماعت نہیں ہے؟ میں نے کہا، ایک دیوانی کیس کی کل تاریخ ہے، مگر میں صبح آتے ہی بعد کی کوئی تاریخ لے لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کیس زیادہ اہم ہے اور پھر یہ اپنے اختتامی مراحل میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دفتر جائیں، میں عبد الشکور کو چھوڑتا ہوا گھر چلا جاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عبد الشکور کا خاص خیال رکھیے گا رمضانی صاحب، فی زمانہ سچی گواہی دینے والے لوگ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مرزا صاحب کا حال بھی دیکھ لیا۔ عبد الشکور جیسے افراد کی ہم سب کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، مجھے اس بات کا خیال ہے، رمضانی صاحب نے کہا، پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے دفتر کا رخ کیا۔ آئندہ روز عدالت میں خاصا رش تھا، مگر وکیل صفائی کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس بھی ہوا، مگر میں اس کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے موکل کی وکالت کرتے ہوئے قانون کی سربلندی قائم رکھنا تھی۔ میں اپنے فرض سے مجبور تھا اور اپنے پیشے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے وکیل صفائی نے گواہ عبد الشکور سے 2-4 رسمی سوالات کیے، پھر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، تمام حالات و واقعات معزز عدالت کے علم میں ہیں۔ ملزم کی ذات قدم قدم پر مشکوک ہو چکی ہے۔ اس نے کئی مرتبہ دروغ گوئی کا سہارا لے کر قانون کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، جس سے فاضل عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوا ہے اور مقدمے کی کارروائی میں بھی دشواریاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سانس لیا،
پھر اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ مقتولہ فضیلہ کا قاتل اس کا شوہر ہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو اس نے انگلی ٹیڑھی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وکیل صفائی نے ایک کمزور سا اعتراض اٹھایا، آبجیکشن یور آنر، میں وکیل استغاثہ کی اس دلیل کو نہیں مانتا کہ میرے موکل نے اپنی بیوی کی دولت و جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس کے خون میں ہاتھ رنگ ڈالے ہوں۔ وہ مقتولہ کا مجازی خدا تھا، اس کی ہر چیز کا مالک و مختار تھا، اسے بھلا اتنا بڑا سنگین قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، یور آنر، ملزم عاصم درانی قانونی اور شرعی طور پر مقتولہ کا شوہر ضرور تھا، مگر اس کی دولت و جائیداد پر اسے تصرف حاصل نہیں تھا۔ بنگلہ، گاڑی، کاروں کا شو روم اور تمام بینک بیلنس مقتولہ کے نام تھا۔ جو چیزیں اس کی والدہ سلطانہ کے نام تھیں، اس کی وفات کے بعد خود بخود مقتولہ کی ملکیت میں آ گئی تھیں۔ ملزم کی حیثیت فضیلہ کی نظروں میں ایک گھر داماد سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جس کے بارے میں دھوبی کے کتے کی مثال عموماً دی جاتی ہے، جو نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ گھاٹ کا۔ میں نے ذرا سا توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، مقتولہ فضیلہ شادی کے فوراً بعد ہی ملزم کی لالچی طبیعت کو سمجھ گئی تھی، اور اس کے عزائم کو بھی اس نے بھانپ لیا تھا، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب جب ملزم نے اپنا کھیل بگڑتے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کی خدمت میں شب و روز ایک کر دیے تھے۔ اسے اپنی محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فضیلہ اگر اس کے راستے سے ہٹ جاتی تو ملزم کے دل کی مراد پوری ہو چکی ہوتی۔ ملزم نے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ سازی کی تھی اور مسلح ڈکیتی کا ایک کامیاب ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ دفتر سے 2 بجے لنچ کا کہہ کر اٹھا، سیدھا اپنے گھر پہنچا، بیوی کو شوٹ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو اس نے بیڈ روم میں کچھ اس قسم کی افراتفری پھیلا دی کہ وہ مسلح ڈاکوؤں کی کارستانی نظر آئی۔ پھر فضیلہ کے بیڈ روم میں سے طلائی زیورات اور نقدی بھی غائب کر دی تاکہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ اس دوران میں اس نے دیکھا کہ اس کا لباس بھی خون آلودہ ہو چکا ہے۔ اس نے نہایت اطمینان سے انگوری رنگ کا سوٹ اتار کر آف وائٹ سفاری سوٹ پہن لیا، پھر دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسٹریٹ کے کونے پر واقع لگی کولڈ سپاٹ سے اس نے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور 3:30 بجے دفتر پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ میرا طویل بیان ختم ہوا تو جج نے سوال کیا، آلۂ قتل، زیورات، نقدی اور خون آلود سوٹ کہاں گئے؟ پولیس کے چلان میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مذکورہ چیزیں برآمد کرنا میرے فرائض میں شامل نہیں ہے، یور آنر۔ میں نے نہایت ہی ادب سے کہا، ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے، پولیس چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ وہ ملزم کے بنگلے اور دفتر کے ایک کونے کی تلاشی کا انتظام کرے، اور غیر معینہ مدت کے لیے عدالت برخاست کر دی۔ تیسرے روز پوشیدہ چیزوں کی تلاش کے ماہرین کی ایک ٹیم نے 0.25 کا سلم ماڈل پسٹل، نقدی 60,000 روپے، لائٹ گرین کلر کا 2 پیس ٹھنڈے کپڑے کا خون آلود سوٹ اور طلائی زیورات کا کھوج لگا لیا۔ تمام چیزوں کو سیلوفین تھیلی میں نہایت مہارت سے محفوظ کر کے بنگلے کے اندر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پھینک دیا گیا تھا۔ سلم ماڈل چپٹے پسٹل کو کیمیائی تجزیے کے لیے دوسرے روز لیبارٹری بھیج دیا گیا تھا۔ لیبارٹری رپورٹ سراسر ملزم عاصم درانی کے خلاف تھی۔ پسٹل پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات ملزم کے فنگر پرنٹ سے میچ کر گئے تھے۔ کیمیائی تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جن گولیوں سے مقتولہ فضیلہ کی موت واقع ہوئی تھی وہ اسی پسٹل سے چلائی گئی تھیں۔ ان حالات و شواہد کی روشنی میں دنیا کی کوئی قوت عاصم درانی کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اگلی پیشی پر جج نے تمام چیزیں ملزم کو دکھاتے ہوئے پوچھا، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم درانی کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ اپنے جرم کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جج نے پوچھا، وہ پراسرار خفیہ فون تم نے کس سے کروایا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ کئی بار کے استفسار کے بعد بھی جب اس نے زبان نہیں کھولی تو جج نے 2 روز فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ خفیہ اطلاع کس عورت نے دی تھی۔
ملزم اپنے جرم کا اقبال بھری عدالت میں جج کے روبرو کر چکا تھا۔ اب وہ محض ملزم نہیں رہا تھا بلکہ مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے 25 سال کی قید سنا دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی زن تماشا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔